یہ وقت تھا جب تاریخ نے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ یہ 11ویں قبل مسیح کا فلسطین تھا۔ بنی اسرائیل، وہ قوم جو فرعون کے محلات کو روند کر نکلی تھی، اب خود غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زوال آیا کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل بھٹک گئی۔ وہ توحید چھوڑ کر بعل نامی بت کی پوجا کرنے لگی۔ نتیجہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے پڑوسی دشمن عمالقہ کو مسلط کیا۔ یہ وہ قوم تھی جو دیوکل تھی، ظالم تھی، جس کا لیڈر جالوت موت کا دوسرا نام تھا۔ گلیوں میں خوف تھا، گھروں میں ماتم، لیکن آسمان پر ایک فیصلہ ہو رہا تھا، ایک ایسے بچے کی آمد کا جو اس پوری بساط کو الٹنے والا تھا۔ اس اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن ایک ماں کی دعا سے پھٹی۔ بی بی حنا جو اولاد کی نعمت کو ترس رہی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نظر مانگی جس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، بیٹا دے، میں اسے تیرے خادم بنا دوں گی۔ جب شمویل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں نے دل پر پتھر رکھ کر وعدے کے مطابق ننھے سے بچے کو شیولا کے مقام پر موجودہ ہیکل میں چھوڑ دیا۔ تصور کرے اس بچے کا بچپن جو کھلونوں سے نہیں کھیلا، بلکہ جس کی پرورش عبادت گاہ کی دیواروں اور تورات کے صحیفوں کے درمیان ہوئی۔ اس وقت کے بڑے عالم حضرت علی کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی۔ لیکن ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ننھے شمویل سو رہے تھے کہ ایک آواز آئی، اے شمویل! وہ بھاگ کر اپنے استاذ کے پاس گئے۔ لبیک، آپ نے بلایا؟ استاذ نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے نہیں بلایا، جاؤ سو جاؤ۔ یہ 3 بار ہوا۔ تیسری بار استاذ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسانی آواز نہیں، یہ رب کائنات کی پکار ہے۔ انہوں نے شمویل علیہ السلام سے کہا، اب آواز آئے تو کہنا، لبیک اے اللہ، تیرا بندہ حاضر ہے۔ یہ وہ رات تھی جب ایک بچے کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا غم کیا تھا۔ وہ تھا تابوت سکینہ۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، یہ شیشم کی لکڑی اور سونے سے بنا ہوا باکس تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور من و سلوہ کے کچھ ٹکڑے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے فتح کی گارنٹی تھی۔ جب تک یہ صندوق ان بنی اسرائیل کے پاس تھا، وہ ناقابل شکست تھے، لیکن ان کی بدعملوں کی وجہ سے ایک جنگ میں عمالقہ نے ان سے یہ تابوت چھین لیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے موت سے بدتر تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اس ٹوٹی ہوئی قوم کو سنبھالا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ تابوت تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک تم اپنے دلوں کو پاک نہیں کرو۔ 40 سال انہوں نے قوم کی کردار سازی کی۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو قوم کے سرداروں کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ آئے اور کہا، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جو ہمیں لڑنا سکھائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کا نام چنا۔ طالوت کون تھے؟ وہ کوئی شہزادے نہیں تھے، ایک کسان کے بیٹے تھے جو اپنی گمشدہ گدیوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے تو بنی اسرائیل کا ایلیٹ کلاس مائنڈ سیٹ سامنے آیا۔ وہ بولے، یہ فقیر ہم پر راج کرے گا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے یہاں وہ تاریخی جملہ بولا جو قرآن مجید میں ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے کیونکہ ان کے پاس علم کی وسعت اور جسمانی طاقت ہے۔ یعنی لیڈر بننے کے لیے بینک بیلنس نہیں بلکہ ویژن اور طاقت چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کے لیے ایک نشانی بھیجی، تابوت سکینہ، جسے فرشتے اٹھا کر لائے اور طالوت کے گھر میں رکھ دیا، اور اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ بادشاہت مل گئی، فوج تیار ہو گئی۔ 80,000 یا بعض روایت میں 33,000 کا لشکر نکلا۔ لیکن طالوت جانتے تھے یہ بھیڑ جذباتی ہے، مضبوط نہیں۔ انہوں نے ایک جسمانی ٹیسٹ رکھا۔ ایک نہر آئی، حکم ملا، کوئی پانی نہیں پیے گا۔
सिवाय एक चुल्लू के प्यास से बुरा हाल था। जैसे ही पानी देखा अक्सर सब्र न कर सकी, वो जानवरों की तरह पानी पर टूट पड़े। सिर्फ 333 ऐसे थे जिन्होंने हुक्म माना, सिर्फ होंठ तर किए। यही वो लोग थे जो स्पेशल फोर्स बने, बाकी सब वही हिम्मत हार गए। ये हमें सबक सिखाता है कि जंग तादाद से नहीं, डिसिप्लिन से जीती जाती है। मैदान जंग एक तरफ मुट्ठी भर 313 मुजाहिद, दूसरी तरफ जालूत का सिपाहियों का समंदर। जालूत निकला लोहे में डूबा हुआ, इसने ललकारा, तालूत की फौज सहम गई। तब एक नौजवान जो फौज का हिस्सा भी नहीं था, सिर्फ अपने भाइयों के लिए खाना लाया था, आगे बढ़ा। वो दाऊद अलैहिस्सलाम थे। तालूत ने इन्हें अपनी जरा पहनाई, लेकिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम को बारी लगी, उन्होंने उतार दी। उन्होंने कहा, मेरा भरोसा लोहे पर नहीं, मेरे रब पर है। एक तरफ ताकत का गरूर, दूसरी तरफ ईमान की सादगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गोपन घुमाई, हवा की सनसनाहट और फिर एक जोरदार आवाज पत्थर गोली की रफ्तार से निकला और सीधा जालूत की पेशानी को चीर गया। पहाड़ जैसा आदमी जिससे पूरी दुनिया डरती थी, एक लम्हे में जमीन बोस हो गया। ये सिर्फ जालूत की मौत नहीं थी, ये इस पूरे दौर के जुल्म का निजाम का खात्मा था। इस फतह के बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले होते देखा। एक चरवाहा बादशाह बन गया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कौमें गिरती है तो इन्हें उठाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि किरदार, तरबियत और सही लीडरशिप की जरूरत होती है। उन्होंने मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का दिया जलाया और दुनिया को दिखाया कि हक के लिए एक तन्हा नौजवान भी पूरी फौज पर भारी हो सकता है।